علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو 20 دن کا وقت دیا تھا کہ اگر انہیں بلے کا نشان برقرار رکھنا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بلے کا نشان انہیں ملے اگلے الیکشن کے لیے، تو اپنی پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور صاف اور شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں۔ تحریک انصاف نے آج کا دن منتخب کیا ان انتخابات کے لیے۔ انتخابات ہو گئے اور جو اعلان کیا گیا اس کے مطابق بتایا گیا کہ تمام ہی امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے نئے کپتان گوہر خان بیرسٹر گوہر خان بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یاسمین راشد پنجاب کی صدر، حلیم عادل شیخ سندھ کے صدر، خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈاپور منتخب ہوئے ہیں اور بلوچستان سے بھی اسی طرح سے انتخاب ہو گیا۔ بلا مقابلہ تمام امیدوار منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ انتخاب تو ہو گیا، لیکن انتخاب ہوتے ہی شدید طریقے سے متنازع ہو گیا ہے اور جتنی بھی پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں، ان کی حریف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس پہ اعتراض کر رہی ہیں۔ پلڈاٹ جو بہت ہی معروف ادارہ ہے، الیکشن کسی بھی قسم کے پاکستان میں ہوں تو وہ ان پر نظر رکھتا ہے، ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن تحریک انصاف کے، ان کی شفافیت پہ اسے شک ہے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ یہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہو گیا ہے۔ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ شفاف الیکشن نہیں ہے۔ اکبر ایس بابر جو تحریک انصاف کے بانی رکن ہیں، وہ کل پہنچے تھے اور وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان انتخابات کو اب چیلنج کریں گے اور عدالت میں لے کر جائیں گے اور ان کے مطابق تحریک انصاف کا بلے کا نشان مزید خطرے میں آ گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کو اگلے الیکشن میں بلے کا نشان ان انتخابات کے بعد بھی حاصل ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ بابر ایس خان جو ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں؟ پیپلز پارٹی نے بھی اس پر رد عمل دیا ہے اور فیصل کریم کنڈی نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس پر بات کی ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ انٹر پارٹی الیکشن، اس کی مثال ان کو نہیں ملتی کہ پاکستان میں ایسے انٹر پارٹی الیکشن کسی پارٹی میں ہوئے ہوں۔ لوگوں کو اب یہ جو جماعتیں بات کر رہی ہیں، ان کی بات سننے کے بعد پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں وہ کتنے شفاف ہوتے ہیں؟ یعنی وہاں الیکشن تو ہوتے ہیں لیکن خاندان کے خاندان اس الیکشن کے نتیجے میں عہدے حاصل کر لیتے ہیں، اور جب یہ جماعتیں الیکشن کے بعد اقتدار میں آتی ہیں تو حکومتی عہدے بھی انہی جماعتوں کی جو قیادت ہوتی ہے اس کے خاندان کے لوگوں کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے الیکشن ہوتے ہیں اور ان کے کیا شفافیت ہے؟ اس پر کئی سوالات موجود ہیں، لیکن یہ پھر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ نئے جو منتخب چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے آج گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ چیئرمین بننے کے بعد ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ کیا ہے اور جو الیکشن ان کو کرانے پڑے ہیں، کیوں کرانے پڑے، وجہ کیا ہے اور اتنی سختی ان کے لیے کیوں ہے، اس پر انہوں نے بات کی ہے۔ تو آج تحریک انصاف کے ان الیکشنز پہ ضرور بات کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت یہ الیکشن میں حصہ لے پائے گی، اس کے پاس اپنا نشان ہوگا نہیں ہوگا۔ دیگر سیاسی جماعتیں وہ کس طرح سے الیکشن کراتی ہیں، ان کے ہاں جمہوریت ہے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کا ماحول بن رہا ہے اس میں بلاول صاحب کی جو تنقید ہے نون لیگ کے اوپر اور خود نون لیگ کے جو حالات ہیں اس وقت، اس پر بھی بات ہوگی۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نمائندگی کریں گے مسلم لیگ نون کی، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور احمد اویس صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ احمد اویس صاحب، آپ فرمائیے، یہ الیکشن تو ہو گئے لیکن شدید متنازع الیکشن ہوئے، الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے آپ کے ساتھ وہ بھی ظاہر سی بات ہے قانون کے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں قانونی تقاضے آپ پورے کریں، اور ان حالات میں جو یہ الیکشن آئے ہیں اس پر چاہے وہ آزاد فورمز ہوں جیسے میں نے پلڈاٹ کا ذکر کیا یا آپ کی حریف سیاسی جماعتیں ہوں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو غیر شفاف الیکشن ہے، ان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اکبر ایس بابر اسے چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب شبہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا بلے کا نشان تحریک انصاف محفوظ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ آج کے الیکشن کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے، پی ٹی آئی کے کسی ایک شخص نے تنقید نہیں کی، جو تنقید کرنے والے ہیں دوسری پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں یا پہلے ہی پی ٹی آئی سے بغاوت کر چکے اور پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ بازی میں پہلے ہی ملوث ہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پی ٹی آئی کے متعلق اور الیکشن کے متعلق کوئی خیر کی خبر سنائیں گے تو وہ خیال خام ہے۔ اس لیے یہ ایک بالکل
ایک ایسی بات کی جا رہی ہے کہ جو مخالف پارٹیاں جو ہیں ان کو وہ خوف زدہ ہیں. وہ پہلے ہی خوف زدہ تھی کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے گی اور بھرپور حصہ لے گی تو پھر ان کا کسی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, کیونکہ جتنے سروے ہو چکے ہیں اب تک, ہر سروے کے اندر پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 60 to 70% ہے. بہرحال پی ٹی آئی ڈٹرمنڈ ہے کہ ہر محاذ کے اوپر مقابلہ کریں گے اور الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے باقاعدہ طور کے اوپر, اور لیول پلینگ گراؤنڈ کے لیے بھی یہ عدالت میں جائیں گے, سپریم کورٹ تک جائیں گے اور یہ بتائیں گے. 20 دن کا وقت تھا آپ کے پاس, ممکن ہو سکتا تھا کہ مزید شفافیت پیدا کر لی جاتی, کوئی مقابلہ نظر آتا, لوگ بلا مقابلہ منتخب نہیں ہوتے, کوئی آپ کی جو ممبرز ہیں ان کی پارٹیسپیشن بھرپور طریقے سے نظر آتی, تو یہ بندوبست کیوں نہیں کیا گیا, اتنی جلدی میں الیکشن کیوں کرائے گئے؟ یہ میں بتاؤں نا, جلدی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈالی کہ 20 دن میں آپ الیکشن کراؤ, اور دوسری بات آپ مقابلے کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان جو ہے پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی اس وقت تو الیکشن کے نزدیک ایسی کیفیت میں ہے اور جو حالات اس کے اوپر پیدا کیے گئے ہیں وہ حالت جنگ میں ہے, جہاں پہ مقابلے کے لیے وہ کھڑی ہو رہی ہے, کھڑا ہونے نہیں دیا جا رہا اس کو مقابلے کے لیے. تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ بالکل کوئی کنٹیسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جو کینڈیڈیٹ آ گئے ہیں ہم ان کو الیکٹ کرتے ہیں. اب ان لوگوں میں سے کسی رائیول کینڈیڈیٹ نے پی ٹی آئی کے اندر سے تو کسی نے کسی قسم کا آبجیکشن نہیں کیا. اکبر ایس بابر جو ہیں ان کے لیے تو عدالتی فیصلہ موجود ہے کہ وہ پارٹی کے رکن ہیں, تو ان کی رکنیت تو ہے پارٹی کی, پارٹی کے رکن تھے, مخالفت کی, انہوں نے ڈسپلن توڑا پارٹی کا. تو پارٹی نے ان کو اگر نکالا تو کوئی پارٹی کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی, کاروائی تو کوئی نہیں ہے ان کے خلاف. وہ جی کاروائی ہوئی, سب کاروائیاں ہو چکی, اتنا عرصہ پارٹی کے خلاف مقدمہ بازی میں ملوث ہیں, چلے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ایک دن پہلے نامینیشن پیپر دائر ہوئے, انہوں نے کہا آ کے شور مچایا کہ میرے نامینیشن پیپر یہ لیتے نہیں ہیں. انہوں نے کب دائر کی ہیں؟ نہیں, مگر میں تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے رکن نہیں ہیں, وہ پارٹی پالیسی سے اختلاف کیا انہوں نے اور وہ عدالت تک میں چلے گئے. تو آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ اختلاف تو جمہوریت کا حسن ہے, اور آپ کی پارٹی تو جمہوری پارٹی ہے, تو وہ ممبر تو آپ کے ہیں, اس سے تو انکار نہیں ہے نا. یہ ممبر ہمارے تھے. ممبر دیکھیں, جب ممبر پارٹی کے اندر کوئی ہوتا ہے, کسی بھی جماعت میں ہو, کوئی کسی گروپ میں ہو اور کسی انسٹیٹیوشن کے اندر ہو, وہ اس کا پابند ہوتا ہے. انہوں نے تو ان کے پورے حرکات دیکھ لیں, حرکات و سکنات دیکھیں آپ کو, جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کے اوپر اور پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر اور ہر غلیظ ترین بات کی ہے, ہر طریقے سے کیچڑ اچھالا ہے, پارٹی ڈسپلن کو توڑا ہے. اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ پارٹی کا کوئی شخص ان کو ووٹ دے گا؟ انہوں نے کہاں نامینیشن دائر کی ہیں؟ یہ انہوں نے ایک دن پہلے نامینیشن جب سب کے دائر ہوئے, انہوں نے کہاں آ کے یہ میڈیا کے سامنے آ کے کہتے کہ پارٹی نے کوئی ان کے خلاف کاروائی بھی نہیں لے رہی ہے. پارٹی کو ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تھی اگر انہوں نے ڈسپلن توڑا تھا. بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بتا دیجئے کہ دیکھیے نا, میں آپ کی بات یہ لے رہا ہوں, جی میں آپ کی بات ہی کو لے رہا ہوں کہ اگر یوں سمجھ لیجئے کہ پارٹی کے ممبر ہیں لیکن وہ باغی ممبر ہیں, مخالفت میں ہیں اور وہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں, تو اگر ان کے کسی نے نامینیشن پیپر نہیں لیے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں شور کیا؟ انہوں نے بتایا کسی کو میرے نامینیشن میں, انہوں نے تو اپلائی نہیں کیا. اب وہ شور کرنا چاہ رہے ہیں, تماشا لگانا چاہ رہے ہیں صرف. یہ غلط طریقہ ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ اس حالات میں آپ کو کتنی توقع ہے کہ پی ٹی آئی بلے کے نشان محفوظ کر پائے گی؟ یقیناً کرے گی. قانوناً اگر قانون ہے, رول آف لا ہے, تو یہ بلے کا نشان کہیں اور نہیں جا سکتا. یہ ہر طریقے سے محفوظ ہے. باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک ایک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کے الیکشن کیسے ہوئے ہیں. ڈائنیسٹیز ہیں, اپنے خاندانوں سے باہر نہیں نکل سکے. یہ تو ٹھیک ہو گیا. ان کو حق ہی نہیں ملتا کہ کسی کے متعلق یہ بات کریں. چلیں آپ کا سر پوائنٹ آئیے. میں نفیسہ شاہ صاحبہ کو شریک گفتگو کرتا ہوں. میڈم,
شکریہ آپ نے بھی وقت دیا. یہ آپ نے گفتگو سنی. سب سے پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اس الیکشن پر جو آپ کے تحفظات ہیں اس پہ بات کریں کہ آپ کی پارٹی ہو, وہ نون لیگ ہو, وہ JUIF ہو, وہ ANP ہو, کوئی بھی جماعت اٹھا کے دیکھ لیں, جماعت اسلامی کو چھوڑ کر, کسی پارٹی کے الیکشنز جو ہیں وہ شفافیت اس پہ نظر نہیں آتی ہے, ان پہ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے. تو وہ پارٹیاں جو اپنے یہاں خود الیکشن شفاف نہیں کروا پاتی, وہ ان الیکشنز پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں, تنقید کر رہی ہیں. آپ کی پارٹی بھی کر رہی ہے. دیکھیں, جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, انٹرا پارٹی الیکشنز کا, یہاں پر ہماری پارٹی میں ایک کلچر ہے کہ کنسنسس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. اب اس پہ کنٹروورسی اس وقت اٹھے جب کوئی کسی اس کو چیلنج کرے, اور اس وقت یقیناً مختلف پارٹیز نے اپنے ویو پوائنٹس دیے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن خود مختار ہے. انہوں نے یقیناً ہماری پارٹیز کے جب انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے, جب بھی ہوئے ہیں, تو دیور آتھرائزڈ کہ ان کو اسکروٹنی کریں. اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے اس کا اور PTI کا معاملہ ہے. الیکشن کمیشن نے آرڈر دیا ہے کہ یہ 20 دن کے اندر الیکشنز کریں, اور اب ہمارے پارٹی کا موقف آ گیا ہے. اب الیکشن کمیشن پر انحصار ہے کہ وہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے ایشو پر, اب جو کویسچنز ریز ہوئے ہیں وہ کویسچنز پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی ریز ہوئے ہیں, لیکن انڈیپینڈنٹ اداروں نے بھی ریز کیے ہیں. اب یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسے اسکروٹنائز کرتے ہیں. اور جو تحفظات ہیں وہ تو پولیٹیکل obviously پولیٹیکل پارٹیز نے وائس کیے ہیں, انڈیپینڈنٹ اداروں نے کیے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن یقیناً اس سارے پروسیس کو اکارڈنگ ٹو لا اینڈ رولز وہ اس کو دیکھے گا کہ یہ کتنے ٹرانسپیرنٹ تھے, ان میں پروسیس فالو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. وہ الیکشن کمیشن کے تقاضے ہیں, اینڈ آئی فیل لیٹ the الیکشن کمیشن اسکروٹنائز اینڈ سی کہ وہ کتنے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوئے. مگر چونکہ اب آپ کی پارٹی کا موقف باقاعدہ اس پر آئی ہے, تو کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکے؟ کیونکہ اگر صرف الیکشن ہی مسئلہ ہے تو جیسا آپ نے کہا کہ آپ کے یہاں تو ایک روایت ہے, باقاعدہ ورکر ووٹ تو نہیں ڈالتے, جو عہدیدار ہیں وہ ایک کنسنسس, اور کنسنسس بھی پارٹی قیادت کے سامنے ہی انہیں اپنا بیان کرنا پڑتا ہے, اپنی رائے دینی ہوتی ہے, تو وہ اس ماحول میں فیصلہ کرتے ہیں. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک خاندانی اور موروثی سیاست جو ہے وہ آپ کی پارٹی میں بھی نظر آتی ہے, اور اسی خاندان کے اکثر لوگ پارٹی عہدوں پر اور پارٹی میں اچھی پوزیشنز پر نظر آتے ہیں. تو آپ لوگوں کے تو ایسے الیکشن ہوتے ہیں, یہاں تو چلیں پھر بھی ایک پروسیس ہے, کچھ لوگوں کو جمع کیا گیا, کروا لیا گیا, تو آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن میں حصہ نہ لے پائیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو, اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول سپیس ملنا چاہیے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے حوالے سے, اور وہ موقف وہی ہے. جہاں تک اس پروسیس کا تعلق ہے تو پارٹی نے ایک موقف جو ہے وہ دیا ہے, کیونکہ اتنی جلد بازی میں کوئی کانٹیسٹ نہیں, یہ ساری چیزیں یقیناً پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کے میدان میں ہیں, تو ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ چاہے گی کہ الیکشن سے پہلے بھی اگر کسی بھی پارٹی کی ویکنس ہے, اور اس میں ویکنس نظر آ رہی ہے, جو پروسیس ہوا اس میں یقیناً ویکنسز ہیں, اس سے کوئی بھی اور ڈینائی نہیں کرے گا کہ اس پروسیس میں ویکنسز ہیں, تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گی. لیکن جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہ الیکشن کمیشن فائنل اتھارٹی ہے, لیٹ دم ڈیسائیڈ. جہاں تک موروثیت کی تعلق ہے اس کے اوپر تو لانگ ڈیبیٹ ہے. دیکھیں, موروثیت جو ہے عوام اور جو بھی ڈائنسٹی ہو, سپوزنگ ہمارے چیئرمین ہے, الیکشن میں وہ کس کو فیس کریں گے؟ وہ عوام کو فیس کریں گے, اور عوام اگر ان کو ووٹ کرتی ہے اور ان کو پرائم منسٹر بناتی ہے, شہید بی بی کو بنایا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بنایا, اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ موروثیت کی بنیاد پر نہیں الیکٹ ہو کے وہ عوام ان کو ووٹ کرتی ہے. تو لیٹس ہیو اے لانگ ڈیبیٹ آن موروثیت. موروثیت جو ہے اس کو جو پارٹی چیلنج کر رہی تھی موروثیت کو, اس کے اپنے آپ حال دیکھیں تو اس میں ڈکٹاٹ ہے. عمران خان صاحب نے جیل سے نامینیشن کیا اور وہ چیئرمین بن گئے, اور اس کے اوپر پھر ہم اسی سٹینڈرڈ پہ جو سٹینڈرڈز PTI نے اپنے لیے سیٹ کیے,
ہم تو کلیئرلی ہم کہتے ہیں یس ہمارے پاس ڈائنسٹیز ہیں، لیکن جس حوالے سے وہ جو ووٹ کی بنیاد بنتی ہے وہ موروثیت نہیں بنتی، وہ پرفارمنس بنتی ہے. آج بھی اگر آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی آپ سپیچ دیکھیں کوئٹہ میں، میڈم یہ بھی بالکل ڈیبیٹیبل معاملہ ہے، ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اور میرے بیچ میں ڈیبیٹ ہو جائے گی، وہ باقی بیچارے لوگ ہمارے میں ایک چیز اور آپ سے جی میں ایک اور بات کی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب میاں صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ سسٹم کا سہارا مت لیں، آپ انحصار کریں عوام کے ووٹ کے اوپر. یہاں آپ ویکنیسز کا سہارا لے رہے ہیں، عوام کے ووٹ کے اوپر انحصار آپ بھی کرتے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں اگر ووٹ پر انحصار نہیں کرتے تو جلسوں میں ہم نہ جاتے، عوام سے مخاطب نہ ہوتے، پالیسیز نہیں دیتے ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ورک اس وقت جو جماعت کر رہی ہے، جو عوام سے مخاطب ہو رہی ہے اور اپنا پروگرام دے رہی ہے، اگر آپ کوئٹہ کی سپیچ دیکھیں تو اس میں ایک تنقید ایک چھوٹی موٹی تھی، لیکن پی ایم ایل این کی طرف، وہ بھی کیونکہ ان کا اپنا ایک بیانیہ تھا، اس کے پیچھے وہ ہٹ گئے. لیکن زیادہ جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی، ڈیلیوریبلز کیا ہوں گے. اور یہی بات بار میں خطاب ہوا، لوکل گورنمنٹ کے ممبرز سے خطاب ہوا. تو جہاں کہاں بات یہ ہوئی کہ جب پیپلز پارٹی آنے والے ٹائم میں کیا ویژن دے رہی ہے اور ڈیلیور کیا کر رہی ہے، اور اس میں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں تھی. یہ تو ہلکا پھلکا الیکشن ٹائم میں تنقید، اور یقیناً وہ جماعت جس کا بیانیہ ہمیں پیپلز پارٹی کو بڑا پسند آیا کہ ووٹ کو عزت دو، کیونکہ ہمارا اپنا بیانیہ یہ ہے کہ آل پاور لائز ود دا پیپل، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے. تو جب میاں صاحب نے وہی سینٹنسز کہے تو ہمیں اچھا لگا. لیکن اب اسی بیانیہ سے اگر ہٹ کر عوام میں یہ تاثر ہے کہ میاں صاحب کوئی کرچز استعمال کر رہے ہیں، اور وی تھنک کہ ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے، وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، تو ان کو ان کرچز کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ عوام میں یہ تاثر ہے کہ ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں، ان کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ ان کا وہ سہارا لے؟ اگر وہ ایک لیڈر ان ہز اون رائٹ ہے تو اپنے عوام سے خود مخاطب ہوں، جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہو رہے ہیں. ٹھیک دانیل چودھری صاحب، شکریہ آپ کا بھی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے آپ نے میڈم کی گفتگو سنی، اس پر تو میں آپ سے بات کروں گا، لیکن آپ کی پارٹی بھی تحریک انصاف کے الیکشن کو کہہ رہی ہے کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہو گیا. سر آپ کو اتنی فکر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ آپ کے یہاں تو مریم صاحبہ کی نامنیشن ایسے ہوتی ہے کہ میاں صاحب خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی مشاورت نہیں کرتے، اور پارٹی کا تیسرا بڑا عہدہ ہونے دے دیتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب ہوں، عابد شیر علی ہوں، حمزہ شہباز ہوں، شہباز شریف ہوں، ایک لمبی قطار ہے جو آپ کی ہاں نواز شریف صاحب کی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے پارٹی کی عہدوں پر آتی ہے. اور جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو یہی لوگ ہوتے ہیں اچھی پوزیشن پر، حکومت میں بھی یہ لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ کے یہاں تو یہ کلچر ہے، آپ تنقید کر رہے ہیں الیکشنز پر، کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر؟ دیکھیں جی، ہم تو تنقید اس چیز کے اوپر نہیں کر رہے. تنقید ہم کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، ان میں سے میجورٹی الیکشن لڑ کے آتے ہیں اور اپنے علاقوں میں اپنے ان میں مقبول ہیں، اور ایک بھرپور حمایت لوگوں کی، عوام کی سپورٹ کے ساتھ آتے ہیں. جہاں تک آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کی، وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ بلاول صاحب انٹرا پارٹی الیکشن میں آتے ہیں تو ان کی اپنی ایک مقبولیت ہے، جماعت کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میاں نواز شریف آتے ہیں، مریم نواز صاحب آتی ہیں، میاں شہباز شریف صاحب آتے ہیں، تو ان کی اپنی ایک مقبولیت ہے جس کی وجہ سے. لیکن ایسا ڈمی بندہ جس کو کوئی جانتا ہی نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہ ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ پی ٹی آئی کون ہے یا کیا ہے یا کہاں سے آئی ہے یا اس کا وجود کیا ہے، اس کو کون سپورٹ کرتے ہیں، نہ ورکرز جانتے ہوں، تو جب اس کو الیکٹ کر کے آپ ہیڈ بنا دو تو اس میں تھوڑا سا تو کوشچن مارک بنتا ہے، اور تھوڑا سا ہمیں تنقید کرنے کا جواز بنتا ہے. جی آپ کے لیے کیوں ہے یہ ایشو؟ ہمارے لیے ایشو نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تنقید کرنے کا ہمارا جواز بنتا ہے، کیونکہ عمران خان جو جمہوریت کی بات کرتے تھے اور جو اتنا اپنی پارٹی میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو میرا خیال سے کیا اچھا ہوتا کہ واقعی کوئی ڈیموکریٹک لیڈر آگے آتا اور یہ ایسا بندہ آگے آتا جو سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا یا سینئر عہدوں میں رہ چکا تھا، تو تب مزہ آتا. ان کی ہم نے تو صرف شور اس لیے ڈالا ہے یا ہم نے اس لیے اس کے اوپر اپنا ویو دیا کہ یہ جو بات کرتے ہیں اس کے برعکس کرتے ہیں.
ان کے ایکشنز، ان کی باتیں کبھی کو ریلیٹ نہیں کرتی، ہمیشہ اس کے برعکس ان کا ایکشن ہے، اور یہ ہمیشہ ان کی سیاست کا وتیرہ ہی یہ ہے، ان کی سیاست کی جو بیس ہے وہ یو ٹرنز جھوٹوں پہ اور جھوٹوں پہ مبنی ہے. تو اسی کی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو ہم نے نہ ان کو کچھ برا بھلا کہا، نہ کچھ اور کہا. چلیں ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بلاول صاحب کی ایک گفتگو سنا دوں جو انہوں نے کی ہے، تو اس پر بھی بریک کے بعد آپ ذرا اپنا رسپانس دے دیجیے گا. ذرا سنیں بلاول صاحب کیا تنقید کر رہے ہیں آپ کی قیادت کے اوپر، کیونکہ پی ٹی آئی کے معاملے میں بھی یہی معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں مقابلے کرنا نہیں چاہتے، ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ان کو ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اور بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ انتظامیہ کی مدد سے الیکشن جو ہے وہ اس میں وہ جیتنا چاہتے ہیں، عوامی مقبولیت نہیں ہے آپ کی کوئی. جی ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام میں. بیرسٹر صاحب پروگرام سے پہلے میں نے آپ کو بلاول صاحب کی گفتگو سنائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ پر نہیں، اپنے نظریہ ووٹ کو عزت دو پر آپ الیکشن لڑیں، تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، سیاست کے لیے بھی بہتر ہوگا. کیا ڈرے ہوئے ہیں آپ لوگ عوام میں جانے سے، اور آپ لوگ انتظامیہ، یہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ انتظامیہ کی مدد سے الیکشن لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے معاملے پر لگ رہا ہے کہ آپ انہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ سے باہر رکھنا چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی مقابلہ موجود ہو، اور اس طرح سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ مسعود بھائی ہم نے بڑا دیکھیں، میں نے آپ کی سنی آڈیو جو آپ نے سنائی. دیکھیں ہم بلاول صاحب اگر پاکستان کی جو غریب عوام ہے، جو پاکستان کی بے روزگار عوام ہے، اگر جو لوگ پاکستان میں اپنے بلوں سے، گیس کے بلوں سے ان سے تنگ آ چکے ہیں، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، اگر ان لوگوں کی امید کی کرن میاں نواز شریف ہیں، ان لوگوں کی امید کا آسرا میاں نواز شریف ہیں، اور وہ لوگ جو آج بیٹھ کے اپنی تاش لگا رہے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس بحران سے کوئی نکال سکتا ہے، اگر آج پاکستان کو ان مسئلوں سے کوئی نکال سکتا ہے، پاکستان کو اگر پاکستان میں کسی کے پاس ایک ٹیم ہے جو ڈیلیورنس کے اوپر بات کرتی ہے اور جو ڈیلیور کر سکتی ہے، تو وہ میاں نواز شریف ہے. تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ بلاول صاحب یہ باتیں، یہ لڑائیاں ان لوگوں سے کریں جن کی امید کی کرن میاں نواز شریف ہیں، یا جو لوگ اپنا جن کے پاس ایک کامیابی کی داستان ہے. دیکھیں میاں نواز شریف کا آپ خالی مارک شیٹ تو اٹھائیں، اور میاں صاحب کی اور ان کی جماعت کی جب مارک شیٹ اٹھائیں گے تو ہمارے میاں صاحب کی تو بات چلے پیچھے ہی رہ جائے، ہمارے حلقے کا یا ہماری جماعت کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی جس علاقے سے گزر کے گیا تو وہاں تعمیر اور ترقی کے کام کر کے چلا گیا. میاں نواز شریف کے پاس ایک سکسیسفل کہانی کی سٹوری ہے، ایک کامیابی کی داستان ہے، اور وہ داستان سنانے کی کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے. یہ بیانیہ تو آپ بنا رہے ہیں، جب پاکستان کے مشکل حالات میں ملا، جب پاکستان آپ کو تباہی کی طرف ملا، جب پاکستان آپ کو دہشت گردی کی پیک میں ملا، جب پاکستان آپ کو اندھیروں کی تاریخیوں میں ملا، اس کا حل ہمیشہ کس نے نکالا؟ اس کا حل ہمیشہ کون لے کے آیا؟ وہ میاں نواز شریف کی اور ان کی ماتھے کی لکیر ہے. یہ لکیر میں اور آپ نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ کے بعض فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی بندے کا اللہ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے ہوں. اور آگے بھی مجھے دیکھیں انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی امید ان کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان کو پھر آگے لے کے جائیں گے. بیرسٹر صاحب یہ جو بیانیہ آپ بنا رہے ہیں یہ اپنی جگہ ضرور آپ بنائیں، آپ لے کے جائیں، عوام میں اس پر بات کیجئے. لیکن بلاول صاحب مہنگائی کا ذمہ دار نون لیگ کو کہتے ہیں، مہنگائی لیگ کہتے ہیں. آپ اس وقت بات کر رہے ہیں عوامی مقبولیت کی، عوام کی امیدوں کی، عوام کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے. میں لاہور جاتا ہوں. مسعود بھائی لاہور میں بلاول صاحب ایک کی جگہ 100 دفعہ کہہ دیں، چاہے جتنی مرضی دفعہ کہہ دیں، وہ اس حکومت کا حصہ رہے ہیں. ہم نے، اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جو ہم نے پچھلے 16-18 مہینے میں کیا، وہ آگ بند کی جو پاکستان تحریک انصاف لگا کے گئی تھی، جو لینڈ مائنز بچھا کے گئے تھے اپنی افواج کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف، ہم نے ان کو ڈیفیوز کیا. اور انشاءاللہ اب جو ہمارا سفر ہے وہ تعمیر اور ترقی کا ہے، اور پاکستان کو انشاءاللہ اسی تعمیر اور ترقی کی روڈ پہ چھوڑ کے جائیں گے جہاں 2017 میں چھوڑ کے گئے تھے. اور انشاءاللہ اور اب پھر وہ کامیابی کی داستان یہ ملک کے لوگ خود سنائیں گے. اور اس وقت ماڈل ٹاؤن جہاں پر اس وقت نواز شریف صاحب ٹکٹ وصول کر رہے ہیں، جہاں پر اس وقت الیکشن کا ماحول ہونا چاہیے، ذرا وہ دیکھ لیں. پھر میں وہ دکھا کر نفیسہ شاہ صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں، اور جناب احمد اویس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں.
اور اس پر میں رات آپ کے کی 10 رائے بجے لیتا تو ہوں. ٹکٹس کا کوئی ماحول نہیں ہوگا نا. یہ اس وقت جو آپ کو یہ مناظر ٹی وی پر نظر آ رہے ہیں یہ ماڈل ٹاؤن کے اس دفتر کے مناظر ہیں جہاں میاں نواز شریف صاحب ٹکٹ وصول کر رہے ہیں, فیصلے کر رہے ہیں ٹکٹ دینے کے. میڈیا موجود ہے, پروٹوکول موجود ہے, تمام لوازمات موجود ہیں, لیکن وہاں پر بندہ کوئی نہیں ہے, کوئی سپورٹر موجود نہیں ہے, کوئی الیکشن کی بندہ ہوا اس نہیں لیے ہے. کہ 5:30 بجے میٹنگ ختم ہو وہ جو گئی ہے, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہوا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دفتر لیکن بند ہو ہوا گئے ہیں. بنتی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر حسن رضا ملتے ہیں تو ہم سے بات بھی کرتے ہیں. احمد اویس صاحب, اس صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہوا بنتی نظر نہیں آ رہی. ماڈل ٹاؤن میں بھی اس وقت سناٹا ہے. بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امید کی کرن ہے آپ نواز شریف صاحب. مجھے ایک بات بتائے نا کہ رات کے 5:30 دوپہر کے 4:30 انٹرویوز ختم ہو گئے ہیں, شام تو رات کے دن کی 10:30 فوٹیج بجے ہے. کوئی پاگل وہاں بیٹھا ہوگا. بیرسٹر صاحب دن کی فوٹیج ہے, دن کی فوٹیج دکھا رہا ہوں, دن کے مناظر. سر 4:30 بجے مجھے بتائیں آپ کو, میں 4:30 بجے خود ادھر تھے بھائی, وہاں جو بندہ ہی بندہ, جو ڈویژن کے لوگ آئے ہوئے تھے, برا حال تھا, اور ہم جتنے بھی کینڈیڈیٹس اور ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کے علاوہ کوئی الاؤڈ نہیں ہوتا. ٹکٹ ہولڈرز اور آپ تو خالی راشد پنڈی ڈویژن کا, جب کل ہمارا بورڈ بیٹھا ہوا تھا پنڈی میں, ہم نے تو ہر علاقوں میں اپنا بورڈ بھجوایا, ہر ڈویژن میں. ٹھیک ہے, اور ڈویژن کے الیکشن کے وہ اور ہوتے, خالی آپ کے پاس کیا تو آپ کو سمجھ آ جائے. احمد اویس صاحب یہ صورتحال ہمیں جو نظر آ رہی ہے, ہمارے ڈپٹی بیورو چیف آئیں گے, ان سے تصدیق بھی کروا لیں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہوا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہوا بنتی نظر نہیں آ رہی ہے, اور صورتحال کچھ نظر بھی اس طرح کی آ رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, پہلے تو جو پی ٹی آئی کے الیکشن کے متعلق جو یہ بات کر رہے ہیں ان کے متعلق میں مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر ہی صرف بولوں گا, اور اس نے کہا تھا کہ خود اپنی آنکھ کے شاطیر پر نظر رکھیں ہماری آنکھ کے کانٹے نکالنے والے. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کنسنسس سے کرتے ہیں, دوسروں اس کا دیکھیں تو وہ نون لیگ کو, تو وہ تو بیٹھ کے میاں صاحب نومینیٹ کا اسحاق ڈار کی بھی نومینیشن ہو جاتی ہے, اور مریم کی بھی ہو جاتی ہے, اور باقیوں کی بھی ہو جاتی ہے. کوئی کبھی کسی نے کہیں ووٹنگ نہیں کی, کہیں کسی کی کنسنسس بھی نہیں لیے گئے, اور آ کے یہاں پہ تمام اس وقت کر رہے ہیں. اور ہم نے تو اس ایمرجنسی کے اندر بھی باقاعدہ پورا پروسیس کیا ہے, اور ابھی تک کسی ایک جو پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں یا ووٹر جو ہیں, کسی کو ایک نے بھی کوئی آواز اٹھائی نہیں ہے. یہ بات آپ نے کر دی. اٹھانے والے آواز جو ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مخالفین ہیں. یہ حسن رضا میرے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں تو میں ان سے تصدیق لے لوں. حسن, بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ دن میں بڑے لوگ موجود تھے ماڈل ٹاؤن میں. میں نے آپ کا وہ وی لاگ بھی دیکھا, آپ کا ایز لائف دیکھا. وہاں پر آپ بتا رہے تھے کہ بندہ ہی موجود نہیں ہے, کوئی سناٹا پڑا ہوا ہے, اور ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. مگر بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی دن میں بندہ ہوتا ہے, شام کے وقت کون سا بندہ وہاں پر ہوگا؟ دیکھیں مسعود بھائی, میں سارا دن وہاں پہ رہا ہوں ایز اے رپورٹر, مسلم لیگ نون کی بیٹ کرتا ہوں, اور گزشتہ چند روز نہیں بلکہ کئی دنوں سے جب سے نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن میں آ رہے ہیں, کوئی وہاں پہ میں نے کارکن نہیں دیکھا. نمبر 1, آج بھی جب سرگودا ڈویژن کے قومی اسمبلی کی 11 نشستوں پر امیدواروں کے نام فائنل کیے جانے تھے, اور 11 قومی اسمبلی کی تھی, اور 23 نشستیں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے لیے, 60 افراد وہ اور 38 افراد این اے کے لیے جو شارٹ لسٹ کیے گئے تھے وہ تھے, ان کے ڈرائیور سے. اس کے علاوہ وہاں پر شاید ان سے زیادہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. کوئی کارکن وہاں نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی وہاں بینر نہیں لگا ہوا تھا کہ یا کوئی لوگ لے کے کھڑے ہوتے. روٹین کے معاملات تھے, کیونکہ ماضی میں میں نے دیکھا ہے 2013 میں جب امیدوار انٹرویوز کے لیے یہاں پر آتے تھے تو ان کے ساتھ اچھے خاصے قافلے ہوتے تھے, وہ بتاتے تھے کہ یہ ہم اس کو چاہتے ہیں, یہ ہم اس کو. تو وجہ کیا ہے حسن بھائی, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, 2 چیزیں بالکل ایسے لگتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون ابھی پراپر جو ہے وہ میدان میں نہیں اتر پا رہی. وہ کسی جو ہے وہ چیز کا انتظار کر رہے ہیں, یا تو ان کے خیال میں ہے کہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ شاید ان کو بتا دیا کہ آپ کی بات ہو گئی, ڈیل ہو گئی, ریلیف مل گیا. یہ ایک تاثر سامنے آتا ہے کہ شاید عوام بھی, جو وہاں پر لوگ آئے, ان سے جو چند ایک لوگوں سے میری بات ہوئی, ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم معمول کے مطابق آئے, اندر میٹنگ ہوئی, نواز شریف صاحب نے اپنا بیان فرمایا, ہم سے کچھ 4 باتیں ہوئی, لیکن ان کا بھی خیال ہے کہ شاید مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ان کے بنی بنائی سیٹیں ان کو مل جائیں گی. ٹھیک, تو یہ بھی بہت شکریہ حسن بھائی, وقت کم ہے, آپ کو زحمت دی ہم نے, بہت شکریہ آپ کا.
نفیسہ شاہ صاحبہ وہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہوا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ہوا بنتی نظر نہیں آ رہی، تو حسن رضا بھی آج انہوں نے ہمیں یہی سب کچھ دکھایا اور اس کی تصدیق بھی کی ہے انہوں نے، تو یہ کیسے الیکشن ہوں گے، اس میں کیسے کیمپین ہوگی، کس طرح کا ماحول آپ دیکھ رہی ہیں الیکشن کے وقت پر؟ جی دیکھیں، یہ اب صرف چیئرمین ہمارے نہیں کہہ رہے، یہ تو آپ کے انڈیپینڈنٹ میڈیا کی جو خود جا کے وہاں پر زمینی حقائق دیکھ کے آئے وہ انہوں نے رپورٹ کیے ہیں. اور پھر ہم اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، مائک لے لے کر عوام کے پیچھے جا رہے ہیں رپورٹرز کہ بھائی بتائیں کس کو ووٹ دیں گے، کس کو ووٹ دیں گے، کیا دیں گے، کیسے دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اٹ از ریٹن آن دا وال کہ اس وقت جو نون کا ایک جو میاں صاحب جس نہج پر یہ ملک چھوڑ کے گئے تھے اور جیسے ان کو جیسے بھی کورٹ نے نکالا، صحیح نکالا، غلط نکالا، اس وقت وہ ایک میرے نزدیک وہ ایک پاپولر لیڈر تھے اور وہ ایک پاپولر نیریٹو کی بات بھی کر رہے تھے، ووٹ کو عزت اور جس نہج پر وہ گئے ہیں اس وقت ان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ پر تھی. لیکن جس طریقے سے جو امپریشن عوام میں اب بہت ڈیپلی آ گیا ہے، جس طریقے سے وہ واپس آئے ہیں، پروٹوکول ملا ہے، یکے بعد دیگرے کیسز سے بالکل ایسے آرام سے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، نیب وڈرا کر رہی ہے کیس، کیئر ٹیکر جو ہیں وہ سسپینڈ کر رہے ہیں، اریسٹ وارنٹ، وہ اپنی بائیو میٹرک کے لیے عملہ پہنچ رہا ہے. یہ ایک پورا ایک ماحول ہے جس پس منظر میں ہم اوپینین لیتے ہیں میڈیا سے، ہم اوپینین لیتے ہیں عوام سے، اور یہ کوئی تنقید نہیں ہے. ہم ماضی میں ساتھ رہے ہیں، ابھی 16 مہینے ہم ساتھ رہے ہیں، کولیشن رہا ہے، لیکن اس وقت جو پس منظر بن رہا ہے اس میں یہ تاثر ہے کہ کوئی یا تو ڈیل یا پھر کنگز پارٹی، یہ تاثر ہے. ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو، یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور میں اس بات سے ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ میاں صاحب نے موٹو وے بنایا، یہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. کہیں انہوں نے اپنے حلقوں میں ڈیلیور ضرور کیا ہوگا، اس میں کوئی بات نہیں ہے. جو ہمارے کولیگ نے ابھی بات کی، ان کی تعریف کی، وہ یقیناً کریں گے، وہ ان کے ممبر ہیں اور اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے. لیکن جو سیاسی پس منظر ہے، جو سیاسی ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، اس پہ ہماری پلس ہے. عوام کے ٹیمپریچر کے عوامی لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، اور یہ ایک تاثر ایک بیٹھ گیا ہے کہ اس وقت جو پی ایم ایل این ہے وہ ماضی والی پی ایم ایل این نہیں ہے، وہ نظریاتی والی پی ایم ایل این نہیں ہے، اور میاں صاحب وہ نظریاتی والے نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کو ہوا بنانے میں تکلیف ہو سکتا ہے ان کی ہوا بن بھی جائے، لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیئرمین نے اس بات کی نشاندہی کی، وہ ماحول ہے. اب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، وہ آپ نے بھی وہی پوائنٹ آؤٹ کیا. اب پیپلز پارٹی اس تمام صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ کے باپ کے اچھے خاصے لوگ آپ کے پاس آ گئے، لیکن اب باپ کے 2 لوگ ان کے پاس بھی چلے گئے. بلاول صاحب زرداری صاحب جو ہیں وہ تمام الیکٹیبلز اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کرنے کے لیے انہوں نے ٹیمیں بنا دی ہیں، وہ راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ صورتحال جو ابھی حسن رضا بتا رہے تھے اور جو تاثر ہے، آپ کو لگتا ہے ابھی 2 مہینے باقی ہیں، آپ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی؟ دیکھیں جی، ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہے ان کو 2 کی جگہ 4 بھی جوائن کریں. ہمارے پاس تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ 21 تاریخ کو پاکستان کی عوام اور مسلم لیگ نون کے ورکرز نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور جس چوک اور ولولے کے ساتھ وہ کارکن نکلا تھا. ہر الیکشن میں نا آپ ایک چیز جان لیں کہ ایک بندہ نکلتا ہے کسی کو ہرانے کے لیے اور کسی کو جتانے کے لیے. اور 21 تاریخ کو پاکستان کی عوام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم میاں نواز شریف کو انشاءاللہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے نکلے ہیں. اور یہ فیصلہ جو ہے، اب چاہے جو مرضی کوئی کچھ کر لے، جب ایک ٹانگا پارٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور 2017 میں ہمیں گھر بھیجا جا رہا تھا، تو تب بھی ہم پاکستان کی سنگل لارجسٹ جماعت بن کے آئے تھے. پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹس ہمارے پاس تھی. مگر ابھی آپ نے میڈم کی گفتگو سنی، ٹانگا پارٹی کی اصلیت وہ بتا تو رہی ہیں کہ جو تاثر بن رہا ہے دیکھ لی ٹانگا اور پارٹی جس طرح سے نواز شریف صاحب انشاءاللہ جس ہم طرح سے جو انہیں ہے ویلکم کیا گیا، جس طرح سے پروٹوکول دیا گیا، کی سنگل لارجسٹ جماعت ہوں گے. تو اور یہ انشاءاللہ عوام نے کیا ہے ہے یا انتظامیہ نے کیا ہے؟ سر کون سا پروٹوکول؟ مجھے بات بتائیں
کہ آپ میاں نواز شریف جو ہے 4 دفعہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، کون سا پروٹوکول دیا ہے، کون سا گورنر ہاؤس کی میٹنگ کی بات کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں. مجھے نہیں یہ پروٹوکول یوسف رضا گیلانی کا نہیں ہے، یہ خاقان عباسی کا نہیں ہے، یہ راجہ پرویز سر زرداری صاحب کو جو ملتا ہے، کیونکہ زرداری صاحب کو جو ملتا ہے، بلاول صاحب کو جو ملتا ہے سندھ میں، ان کو جو ملتا ہے پروٹوکول، اور کیا ہم نے اس شہر میں، اس ملک میں، اس علاقے میں ڈیلیور کیا، اور میاں صاحب کو کون سا پروٹوکول مل رہا ہے یا کون سا ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو نا، وکٹری ایک چیز، آپ بڑے سمجھدار اینکر ہیں کہ جو وکٹری سپیچ ہوتی ہے، جو جیتے والوں کی باڈی لینگویج ہوتی ہے اور ہاروں والوں کی زمین آسمان میں فرق ہوتا ہے. ورکر بھی سمجھتا ہے، الیکٹرال پالیٹکس والے بھی سمجھتے ہیں، اور آپ کی عوام بھی سمجھتی ہے. شیر آ گیا، شیر ہی آئے گا، میاں نواز شریف ہی آئیں گے، اور شیر دھاڑے گا اور 2 تہائی اکثریت سے آئے گا. اور وہ صرف اس لیے آئے گا کہ پاکستان کے مسئلوں اور مسائل کا حل میاں نواز شریف کے پاس ہے، ان کی جماعت کے سینئر یہ شیر آئے گا، دھاڑے گا، ہماری جماعت کے پاس ہے، اور مسائل کا حل نکالے گا. آگے جو رونا دھونا کرتے اور رہے، بلہ جو ہے وہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. ملک کی معیشت کے بلے لیے ہم کی غیر ساتھ لے کے موجودگی چلیں میں گے، یا بلے کی بندش میں شیر آ کر اگر دھاڑے گا تو اس کی دھاڑ کتنی جاندار دھاڑ ہوگی اس کی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح میاں نواز شریف کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر عوام کے ساتھ تعلق ہوتا، میں ایک بڑی موٹی سی بات جو ہے، ایک بڑی بات سیدھی سادی سے بتاتا ہوں. 2015 میں میاں نواز شریف پرائم منسٹر کی حیثیت سے UNO میں گئے تھے، وہ جنرل اسمبلی کی اور سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے سپٹمبر اکتوبر میں. اور پاکستان میں پاورٹی لائن جو تھی، اسی سال فائنانس منسٹر نے ایٹ دی فلور آف پارلیمنٹ کہا کہ 42.3% سے بلو جو ہے وہ پاورٹی لائن جو ہے رہنے والے لوگوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10 کروڑ عوام جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے تھے. اور اس کے باوجود وہ ماچس کی ایک ڈبیا لیتے تھے تو ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ٹیکس کا پیسے سے میاں نواز شریف، یہ آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں آپ کو، جس کو کہنے کہ عوام کا بڑا خیال کرتے ہیں، $9,500 پر ڈے کے لیے کمرہ لے کے وہ وہاں پہ نیو یارک میں رہے تھے یہ، اور 100 آدمی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. یہ اس غریب ملک کے غریب عوام کا خون پسینے کا، اپنے بچوں کے منہ سے نکالا ہوا نوالا وہ جو ہے وہ ٹیکس میں جمع کراتے تھے، جو انڈائریکٹ ٹیکس میں. اور وہاں سے یہ شخص اس طرح عیاشی کی زندگی گزارنے والا، اس کو کہیں کہ یہ عوام کا نمائندہ تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، اور اسحاق ڈار آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جب یہ آئے ہیں PDM کی حکومت تو $14 بلین کا اس وقت جو ہے پاکستان کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو تھا. یہ آن ریکارڈ ہے. اور جس وقت یہ جا رہے ہیں اس وقت وہ 2 بلین سے بھی نیچے جا چکا تھا. تو جب قرض لیے گئے اور اس میں اکٹھے کیے گئے پیسے اور بھاگ دوڑ کی گئی، اور مہنگائی جو ہے انپریسیڈنٹڈ کہاں پہنچا دی انہوں نے. ان کا تو عوام کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی ان کے دکھ کا مداوع کرنے کا ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے، نہ ان کا نہ ذہن ہے اس قسم کا. یہ صرف اپنی بزنس کی ایکسپینشن کے لیے پہلے بھی تھے، اب بھی آئیں گے تو اپنے بزنس کی ایکسپینشن کے لیے آئیں گے. عوام کے حالات آگے بھی خراب کیے انہوں نے، یہ اور مزید خراب کریں گے. اچھا کیونکہ احمد صاحب ایک بریک مجھے لینا ہے یہاں پر، پھر میڈم کی طرف آتا ہوں اور بھی کچھ سوالات ہیں میرے پاس. معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ اپنا بیانیہ تو بنا رہی ہے، کیونکہ شروع میں ہی یہ بڑا مسئلہ تھا کہ بیانیہ کیسے بنے، اور PDM میں شامل تمام ہی جماعتوں کا مسئلہ تھا. اب سب نے ہی کوئی نہ کوئی بیانیہ بنا لیا ہے، لیکن بیانیہ تو بنا لیا ہے، لیکن اس کا ڈاٹ کا اینٹی ڈاٹ بھی موجود ہے. اس کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم بھی ہوگا، اس پر تنقید بھی ہوگی، میڈیا بھی بات کرے گا، مخالفین بھی بات کریں گے. تو کتنا آسان کتنا مشکل ہوگا بیانیے کو بنانا، چلانا، اور پھر الیکشن ڈے تک اس کو لے کے چلنا. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک بیانیہ ہے. ویلکم بیک. یہ سٹیزن جرنلزم کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اب سچ بولنا ہوگا اور سچ دکھانا بھی ہوگا. بیانیے بنا کر اور پھر عوام کے پاس جانا، اس سے کام نہیں بنے گا، بلکہ بیانیہ بنا ہونا چاہیے. نفیسہ شاہ صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کو جو انٹرویو دیا،
اس میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے تو انہوں نے بلاول صاحب کا نام نہیں لیا اور ان سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ کیا بلاول صاحب، تو انہوں نے کہا جی ابھی ٹریننگ ان کی ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ وقت نہیں ہے، وہ وقت آئے گا تو پھر بات ہوگی. اور پھر اس کے بعد 30 نومبر کو جو انہوں نے کوئٹہ میں گفتگو کی، اس میں کہا تو کہ بلاول صاحب جو ہے ان کو وزیر اعظم بنانا ہے، یوتھ کا لیڈر بنانا ہے، لیکن کہا کس طرح سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. لیڈر بنانا ہے، پہلے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ٹریننگ جاری ہے، انڈر ٹریننگ ہے، وہ ٹریننگ ہے، پھر کہنا ہے بنانا ہے. تو اس مشکل حالات میں آپ ایک ایسا کینڈیڈیٹ لے کر آ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ ان کی ٹریننگ ہونی ہے، ابھی انہوں نے سیکھنا ہے. تو پاکستان تختہ مشق ہے، پاکستان میں ٹریننگ وزیر اعظم نے آنا ہے اگر آنا ہے تو؟ دیکھیں، اب زرداری صاحب ایک والد بھی ہیں اور وہ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بیٹے کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں. تو اگر انہوں نے ٹریننگ کی بات کی تو اس میں کوئی منفی چیز نہیں ہے. ہم سب سیاست میں ہر روز سیکھتے ہیں، مسٹیکس کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اور جہاں تک آپ اس وقت ہمارے فیوچر کے کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. ہاں، فارملی جیسے زرداری صاحب نے کہا، یقیناً پارٹی فیصلہ کرتی ہے اور فارمل سسٹمز ہیں، لیکن جب عوام کے آپ نعرے سنیں تو وہ وزیر اعظم بلاول کی بات کرتے ہیں. تو زرداری صاحب نے بحیثیت ایک والد، ایک شفقت بھری جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہی از دا فیوچر لیڈر، یہ بھی انہوں نے بات کی. اور آپ اس وقت اگر بیانیہ دیکھیں تو سب سے پازیٹیو اور تعمیری بیانیہ اس وقت پیپلز پارٹی کا ہے، جو آن دا ٹیبل انہوں نے رکھا ہے عوام سے مخاطب کر کے. اور وہ پازیٹیو سوچ، ٹھیک ہے ہم تنقید ضرور کریں گے کیونکہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے، لیکن اصل کام یہ ہے، نوٹسیبل بات تھی اور اکثر لوگوں کے لیے ہے. مجھے اپنا پوائنٹ ختم کرنے دیں. میں صرف اپنا پوائنٹ یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی کنسسٹنٹلی اسپیچ سنی ہو تو وہ ایک تعمیری سوچ لے کر آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو ملک کرائسس میں ہے وہ نیگیٹو پالیٹکس کی وجہ سے ہے. وہ روایتی سیاست کے ایک دوسرے کی کھینچا تانی ہم نے کرنی ہے، عوام کی طرف نہیں دیکھنا اور ایک دوسرے کے اوپر نورہ کشتی کرنی ہے. اس کو ترک کر کے ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، نئی سیاسی سوچ لے کے آنی ہوگی جو عوام کی تعمیر اور ترقی کے اوپر فوکسڈ ہوگی. اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ نیو وے آف ڈوئنگ پالیٹکس. تو یہ ایک بہت اہم ان کا اس میں ایک نمایاں ایک ویژن سامنے آیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم الیکشن میں جب عوام کے پاس جائیں ذرا سمجھا دیں میڈم مجھے یہ نئی سوچ سمجھا دیں. میاں صاحب کے اوپر کہ وہ میاں صاحب پر بھی تنقید کر رہے ہیں، اس وقت وہ میاں صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں اپنے، وہ تو کر رہے ہیں لیکن کہ وہ مہنگائی لیگ بھی اس کو کہہ رہے ہیں، وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کھلاڑی، اور ان کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں. وہ یعنی اسی طرح کی گفتگو ہے جس طرح کی گفتگو الیکشن میں ہوتی ہے. تو اس میں نئی چیز کیا ہے؟ جی بالکل نہیں. اگر آپ فوکس کریں پچھلے جو بیانیہ جو سوری ٹو سے جو پی ٹی آئی نے ایک بہت ہی نفرت انگیز جو سیاست کا ایک لہر اس ملک میں آئی، اور اسی وجہ سے آج ہم سب اسی زہریلے سیاست کے آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. وہ اس کو ہمیں ترک کرنے کے لیے پازیٹیو سوچ لے کے آنی ہے اور تعمیراتی سوچ لینے آنی ہے، کنسٹرکٹیو پالیٹکس. میں سمجھ گیا، یعنی پی ٹی آئی والی آپ بات کریں گے. بیرسٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بلاول صاحب جو زرداری صاحب جو اپنے پوسٹر بوائے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے سامنے تو وہی ہیں، لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انڈر ٹریننگ. آئی ریسٹ مائی کیس. جی مسعود بھائی، آئی ریسٹ مائی کیس کہ زرداری صاحب کی اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد میرا اور آپ کا کچھ رہنے کی بات نہیں رہی. جو میں نے جہاں سے ابتدا کی تھی کہ اگر آج پاکستان کے پاس کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے پاس ایک ٹرینڈ ٹیم ہے جو ملک کے بحرانوں سے نکالا ہوا ہے اور جس کے پاس ایک ٹرینڈ اور ایک بیسٹ ٹیم ہے، تو میاں نواز شریف ہیں. ان کے پاس ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں اور خود ایکسپیرینس بندے ہیں، اور ان مشکل حالاتوں میں ایک ایکسپیرینس بندہ ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے. اس کی تائید آپ کریں یا نہ کریں، میری بہن کریں نہ کریں، زرداری صاحب نے کر دی ہے اور پاکستان کے عوام نے بھی کر دی ہے 21 تاریخ کو. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، جناب احمد اویس صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ یونیک قسم کی سچویشنز میں رہا ہے. ایک اور یونیک سچویشن اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. 2024 کے عام انتخابات سے پہلے
اللہ کرے کہ پاکستان اس معاملے سے بھی احسن طریقے سے نکلے اور پاکستان ترقی کی طرف آگے بڑھے، پاکستان کے لیے جو ہو بہتری میں ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔